بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس مقدس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری کی کتاب انبیاء کے بیان میں بیان کرتا احادیث نمبر 3326 سے 3329 تک بیان کروں گا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کا فرشتوں کو سلام کرنا اور ان کا جواب مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے والے دو گروہوں کے متعلق بیان ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں میں معتبر تھے، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیعت کرنا مذکور ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہو۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا، بس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانہ کی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے علائش نکالیں گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب کی صورتیں ایک ہی ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3327۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بشرط یہ کہ وہ تری دیکھ لے۔ المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور فرمانے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3328۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کے لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے
تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے، وہی ان کی برائی کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3329۔